السلام علیکم دوستو عزیزو، میں محمد افتخار آپ کے اپنے چینل ہسٹری اینڈ سٹوریز میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج میں محمود غزنوی کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا، وہ بھی سومناتھ مندر کے بارے میں، جو ہندوؤں کافروں کا سب سے بڑا مندر تھا۔ کہتے ہیں کہ سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتی، اور انہیں دیوداسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے، اور 500 گانے بجانے خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ سومناتھ کے بت کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال کی قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنوی بت شکن نے سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت کی جانب جب گئے، یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے موزے سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے مندر کو کچھ نہ کہا جائے، تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گی۔ یہی کنویں میں کتے والی سوچ ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی ہے کہ جہاد میں کیا فائدہ، ہم اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود غزنوی نے بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومناتھ کو دے مارا۔ اس کا منہ توڑ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے، تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی اور موتی نکلے کہ ہندو معززین اور راجوں کی پیشکش جو رقم کی تھی، انہوں نے اس سے 100 گنا زیادہ موتی وغیرہ نکلے۔ محمود غزنوی نے وہ بت توڑا جو فتح مکہ سے 1 رات قبل بنو امیہ کے سردار نے کعبہ سے ٹرانسفر کروا لیا تھا کہ اسے سنبھال کے رکھنا، ہم لینے آئیں گے۔ وہ تو نہ آ سکے، لیکن بنو ہاشم سے محمود غزنوی ضرور پہنچ گیا اسے توڑنے۔ اس لیے کافر مورخین سلطان کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام اسے مال غنیمت کہتا ہے۔ یاد رکھیں، غیرت مند مسلمان بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے کہ جب ظاہر شاہ کی حکومت میں 1974 کو زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی۔ منتظمین نے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھول دی۔ اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہو گئے تھے۔ ان کی قبر میں عجیب منظر تھا، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ 1000 سال بعد بھی اس کا کفن ویسا تھا کہ جیسے ابھی دفن کیا ہو۔ اس کا ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ بالکل نرم تھا۔ ساری دنیا میں اس بات کی خبر پھیل گئی۔ اللہ کے دین، ملک و ملت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ یہ وہی محمود غزنوی ہیں جنہوں نے ہندوستان پہ 17 کامیاب حملے کیے تھے۔ 17 کامیاب حملے کیے تھے، جس میں کسی میں بھی شکست نہیں کھائی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کا نام عظیم بادشاہوں، بہادروں کے نام پہ گنا جاتا ہے۔ ہم خود دے دیتے ہیں بھائی ادھر سے۔ محمود غزنوی جب کافروں کے دروازوں سے یا کافروں کی سرحدوں سے گزرتے تھے تو باقاعدہ ہندوستانی عورتیں یا انگریزنی عورتیں اپنے بچوں کو، روتے ہوئے بچوں کو چپ کروا دیتی تھیں کہ سلطان محمود غزنوی آ جائے گا۔
اس کا نام ایسا تھا کہ ان کے روتے ہوئے بچے بھی چپ کر جاتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کوئی عام ہستی نہیں تھی۔ سلطان محمود غزنوی بت شکن تھے اور ایک اعلیٰ ذہانت کے مالک تھے۔ دوستو، یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں کو سلطان محمود غزنوی کے بارے میں پتہ ہو، کیونکہ آج کل کی جو نسل ہے وہ ہیرو کے بارے میں پوچھ رہو، کون سی فلم کیسی ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کے بارے میں بتائے گی، لیکن ہمارے جو یہ ہسٹری ہے مسلمانوں کی، ان کے بارے میں ہماری نسل کو نہیں پتہ۔ تو پلیز ویڈیو شیئر کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بچے جو خاص طور پہ مسلمانوں کے ہیں ان کو ان کے بارے میں پتہ لگے اور باقاعدہ ان کی بکس وغیرہ خرید کے پڑھی جائیں۔ شکریہ۔